بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو دوستو، آج کا میرا ٹاپک ہے خاص کر اوورسیز پاکستانی، اور اوورسیز پاکستانی ہو یا وہ پاکستان میں بیٹھے پاکستانی ہو، بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں کافی خراب ہے۔ تو ہر کوئی جو چاہتا ہے کہ وہ کچھ اچھے پیسے کمائے، اس کے لیے وہ یورپ کنٹریز یا گلف کنٹریز کی طرف نکلتا ہے۔ تو ایسا ایک سسٹم بنایا ہے پاکستان کے اندر، یہاں پہ بیٹھے جو پاکستانی بیٹھے یہاں پہ بھی لوگوں کو لوٹنا، لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا۔ 2-4 بندے، 10 بندے، 20 بندے یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ایجنٹ بن کے، اور کچھ ان کا کانٹیکٹ پاکستان میں ہوتا ہے، وہاں سے بندوں کو لے آتے ہیں یہاں پہ وزٹ پہ 4-4، 5-5، 6-6، 7-7 لاکھ روپے کہ ہم آپ کو وہاں سے یہ بولتے ہیں کہ پیکنگ کے ویزے ہیں، یہ ویزا ہے، وہ ویزا ہے، فلاں ہیلپر ہے، سیلری ہوگی 1500 درہم، 2000 درہم، 1800 درہم، اوور ٹائم ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اور جب یہاں آتے ہیں وہ ایجنٹ کو پیسے دے کے وہاں سے وزٹ ویزے پہ آتے ہیں، ظاہر ہے وہ غریبی کے مارے وہ کہیں سے بھی ادھار سدھار کر کے تو یہاں پہ پہنچتے ہیں، اور یہاں پہ آ کے ایجنٹ پہلے تو یہاں پہ آ کے گندے روم میں 20-20 بندوں کے روم میں پھینک دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کوئی 15-20 دن بعد ایک ویکینسی آتی ہے، بھائی جی آپ کو لیبر کا کام کرنا ہے 800-700 سیلری پہ، تو ٹھیک ہے، 2-3 آپشنز دیتے ہیں ان کو 700-800 والی، کہ یہاں پہ ڈیوٹی ہے، یہاں پہ ڈیوٹی ہے 8 گھنٹے کے بجائے وہاں پہ 14-14 گھنٹے ڈیوٹیز ہوتی ہیں۔ تو ابھی جو لیبر بیچارے کچھ تو بالکل جو مجبور ہوتے ہیں، جنہوں نے تھوڑی پاکستان میں سختیاں جھیلی ہیں، وہ تو مجبوری میں کر لیتے ہیں، اور جو بیچارے جنہوں نے کام نہیں کیا اور یہ حالات دیکھتے ہیں تو ان کے پیسے ہی ویسٹ جاتے ہیں، اور ایجنٹ پراپر اپلائی نہیں کرتے، 2 مہینے ذلیل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ خلی ولی یہاں پہ ہو تو کام کر رہے ہو چوری چھپے اور پکڑے گئے، تو مطلب ایجنٹ کا پاکستان سے صرف ایک ہی کام ہے کہ وہاں سے پیسے کھانے، آپ کو وہاں سے سبز باغ دکھاتے ہیں، اور بڑے سہانے باغ دکھاتے ہیں، سبز باغ کے یہاں امارات میں لوگ کھا گئے ہیں، پاکستانی پیسہ کما کے۔ بھائی جہاں پہ بھی جاؤ، امارات ہو، پاکستان ہو یا یورپ ہو، کہیں پہ بھی جاؤ گے، آپ پیسہ کماؤ گے، آپ کے پاس سکلز ہونی چاہیے، آپ کے پاس ایک اچھی ایجوکیشن کے ساتھ سکلز چاہیے۔ خالی آپ اگر ماسٹرز کیا ہوا ہے تو پھر بھی آپ کو اچھی جاب نہیں ملے گی، آپ کو اس کے ساتھ سکلز، یا پراپر کوئی انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، یا کوئی ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں آپ کو پتہ ہے کہ باقی اگر آپ میٹرک کیا ہے، انٹر کیا ہوا ہے، گریجویشن کیا ہو، اگر آپ بغیر کسی اسکل کے یہاں پہ آتے ہو تو آپ کو نارملی یہی 1200، 1500، 1800 سیلری والے کام ملیں گے۔ اور جو بیچارہ بالکل ان پڑھ ہوتا ہے میری طرح، وہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے حالات اس کو پتہ چل جاتے ہیں یہاں کے آ کے، وہ کہتا ہے کہ یار یہ میں کہاں پہ پھنس گیا ہوں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستانی ہیں یہاں پہ، ہمارا تو گلف ہو یورپ ہو، ان لوگوں نے خود اپنا پاکستانیوں کا نام بدنام کیا ہوا ہے۔ بھیک مانگنے والے کون؟ گلف کے کسی کنٹری میں جاؤ، یورپ جاؤ، سب سے زیادہ پاکستانی۔ 2 نمبری کرنے والے کون؟ سب سے زیادہ پاکستانی۔ کسی کو پھنسانے والے، کسی کو مارنے والے، کرپشن کرنے والے، باقی قومیں بھی کرتی ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ باقی قومیں قتل و غارت یہ سب چیزیں، لیکن سب سے زیادہ بدنام قوم ہم خود پاکستانی ہیں۔ یہاں پہ ابھی ایک نیا سسٹم شروع کیا ہوا ہے، لوگوں نے لائسنس بنایا ہوا UAE کے اندر، اس کے کنسٹرکشن لائن، کسی بھی لائن کے، مطلب لائسنس بنایا ہوا ہے فری زون سے، اور لوگوں کو بلاتے ہیں پاکستان سے وزٹ ویزے پہ کہ ہم آپ کو کام کروائیں گے یہاں پہ ان کا ویزا لگوا کے ان کے نام پہ کریڈٹ کارڈ نکال لیتے ہیں 40-50 ہزار درہم، 30 ہزار درہم کے، اور وہ بیچارے نہ پولیس میں جا سکتے ہیں، نہ کوئی کمپلینٹ ڈال سکتے ہیں، وہ یہیں پہ ذلیل ہوتے ہیں، اور وہ بندہ جو ان کا جو ارباب بنا ہوتا ہے وہ پیسے لے کے ادھر ادھر افو چکر ہو جاتا ہے، نہ اس کو کوئی پکڑ سکتا ہے، نہ اس کے خلاف کوئی کمپلینٹ ڈالتا ہے۔ تو قانون بھی مطلب یہاں پہ ایسے ہے کہ آپ کو پراپر وے سے جانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو مطلب مختلف ادارے ہیں، تو وہ ظاہر ہے جو بندہ لیبر ہوتا ہے یہ مجبور، وہ پولیس کے پاس جاتا ہے، پولیس ان کو کمیونٹی پولیس یا لیبر کا کہتی ہے، لیبر کورٹ جاؤ، یہ جاؤ، وہاں جاؤ، تو وہ اس پریشانی میں وہ اپنے پیسے بھی چھوڑ دیتا ہے، پھنس جاتا ہے، جیل چلا جاتا ہے، یا وہ بلیک لسٹ ہو جاتا ہے، یا کچھ بھی۔ تو یہ ساری ریزنز کیا ہیں ان کے پیچھے؟ ہمارے پاکستانی جو ابھی میں وہ ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتا ہوں، ایسے بغیرت قسم کے لوگ بیٹھے ہیں کہ یار تم لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے، تم لوگوں نے مرنا نہیں ہے، تم غریب لوگوں کو لوٹتے ہو، پاکستان میں بھی یہاں پہ بھی تم لوگوں نے اپنے ملک کا نام بدنام کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ ابھی مطلب UAE میں 14 to 20 کنٹریز بین ہیں جن کے ویزا، کیا ریزن؟ ان کو پاکستانی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ریزنز ہیں کہ ہمارے یہ سٹی بین ہو رہے ہیں،
اور اللہ نہ کرے جو معاملات یہ جو کر رہے ہیں ہم لوگ، تو یہ نہیں پاکستان کے سارے ویزے بین ہو جائیں۔ اور نیشنلٹیز بھی ہیں یار، سارے ملکوں کے لوگ ہیں یہاں پہ، اچھے سے کام کرتے ہیں، چلو ہوتے سب ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن یہاں پہ اگر میں کہتا ہوں 100 بندہ پاکستانی ہے تو اس میں سے وہ 50 جو ہے نا وہ 2 نمبر کام میں ہوں گے اور 50 صحیح کام کر رہے ہوں گے۔ لوگوں کو لوٹنا، کرپشن کرنا، دھوکے بازی دینا، یہ کرنا، وہاں سے پیسے لینا، ہاں بھائی میں تجھے کام پہ لگاؤں گا۔ خدا جو پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ ایسے کسی ایجنٹ کے باتوں میں نہ ہے کہ پیکنگ کا کام ہے، یہ آفر لیٹر، ایسے کچھ نہیں ہوتا۔ پاکستان کے لیے ڈائریکٹ کمپنیاں بہت ابھی ویزا نہیں دیتی، وزٹ پہ بلا کے یہاں پہ ویزے لگاتے ہیں، اور وزٹ پہ بھی آپ جب تک آپ کا کوئی یہاں پہ بھائی دوست اپنا کوئی قریبی جاننے والا آپ کو پراپر آپ کا کام دیکھ کے نہ بتائے، کام نہ ملے آپ، تب تک آپ وزٹ پہ بھی نہ ہو یہاں پہ۔ اور ایجنٹ کے تھرو تو بالکل بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو وہاں سے 1500 1800 2000 کی سیلری بول کے یہاں پہ آپ کو ذلیل کریں گے، وہ سیلری بھی نہیں ملے گی، آپ کا جو 4-5 لاکھ ہے وہ بھی ایجنٹ کھا جائے گا، اور آپ ایجنٹ کا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ لوگ پاکستان میں بھی وہ ملے ہوتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، یا ان کے وہ اپنے بندے ہوتے ہیں 2-4 لاکھ روپے وہ دے دیتے ہیں کہ ہمیں مت چھیڑو۔ ان کے آفس بنے ہوتے ہیں اسلام آباد ہو، لاہور ہو، کراچی ہو، کئی بڑے سٹیز میں ان کے آفس ہوتے ہیں جو ریکروٹمنٹ کا کام کرتے ہیں، بندے اٹھاتے ہیں، اور یہاں پہ ان کے یہاں سے ایجنٹوں سے بات ہوتی ہے۔ تو خدا را ان کے چکروں میں مت پڑیں۔ اللہ نے اگر آپ کو آپ کی روزی کشادہ کرنی ہے تو انشاءاللہ ہو جائے گی، اپنے بلبوتے پہ آئیں، یا کسی دوست یا رشتہ دار کو بولیں اگر کام ہے تو آپ آئیں، نہیں تو جو 4-5-10 لاکھ لگانا ہے وہی آپ، اگر میں کہتا ہوں پاکستان میں اگر فروٹ کی ریڑھی وہ لگا لیں 4-5-10 لاکھ روپے کی، تو آپ یہاں سے زیادہ وہاں اس پہ پیسے کما سکتے ہو، کیونکہ 700-800 یا 900 پہ آ کے یہاں پہ لیبر میں کام کرنے سے اچھا ہے پاکستان میں بندہ اپنا کوئی کام کر لے اتنے پیسے لگا کے۔ ہاں لوگ کرتے ہیں لیبر میں آ کے، وہ نکلتے ہیں، پھر سکلز ہوتی ہیں 1-2 سال تھوڑے، لیکن وہ لوگ چلو جو آ چکے ہیں کر رہے ہیں، یا جو پراپر اپنے وے سے آئے ہیں، انہوں نے سوچا ہو کہ ہم نے کام کرنا ہے۔ تو جو ممی ڈیڈی لوگ ہیں، یا جنہوں نے صبح 8 بجے یا 9 بجے اٹھنا ہے، یا پاکستان میں بھی وہ آلسی ٹائپ، تو یہاں پہ وہ سسٹم نہیں ہے، صبح آپ کو 5-6 بجے اٹھنا ہے، شام کو 5-6 بجے آنا ہے، خود کھانا پکانا سب کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں بندہ سب سوچ کے، وہاں سے جو ایجنٹ آپ کو سہانے باغ یا سبز باغ دکھاتے ہیں، یہ 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، 6 گھنٹے ڈیوٹی ہے، کھانا پینا یہ ملے گا وہ ملے گا، کوئی کمپنی آپ کو کھانا نہیں پرووائڈ کرتی یہاں پہ۔ 100 میں سے 95% کمپنی آپ کو کھانا نہیں دیتی، صرف ایکوموڈیشن ہوتی ہے اور سیلری ہوتی ہے، بیسک سیلری وہ کاٹ کے بناتے ہیں، لیبر کی 500-600 روپے یا 400 سیلری بنا کے 200-250 روپے وہ ٹرانسپورٹیشن کا الاؤنس ڈال کے یا ایکوموڈیشن کا، تو وہ 800 850 یا 900 یہ سیلری بنتی ہے۔ تو یہ ایجنٹوں کی بات، وہ اپنی ماں کی یا باپ کی یا کسی کی بھی قسم کھائے، ان کی باتوں پہ بلیو نہ کریں جب تک آپ کا اپنا کوئی یہاں پہ بندہ نہیں ہے۔ تو خدا را، اور یہ جو بغیرت قسم کے پاکستانی ایجنٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ یار وہ غریب بندہ کس غریب گھر سے ہے، کہاں سے ہے، وہ کیسے پیسے جمع کر کے آ رہا ہے، اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں، لیکن یہ بغیرت قسم کے انسان جو بیٹھے ہیں پاکستان میں ایجنٹ، یا یہاں پہ جو ایجنٹ بیٹھے ہیں، کہ خدا کا ان کو خوف نہیں ہے کہ یار تم لوگوں نے مرنا نہیں ہے، تم نے اللہ کو جواب نہیں دینا۔ بس یہی ایک ریکویسٹ تھی کہ میرے جو پاکستانی بھائی پاکستان میں بیٹھے ہیں کہ ان ایجنٹوں کے چکر میں نہ پھنسیں، اور جہاں پہ جو بغیرت بیٹھے ہوئے ایجنٹ، ان سے بھی ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ خدا را اپنے ملک کا نام بدنام مت کرو، اور یا ملک کا نام بدنام کرنا تو سائڈ پہ، قبر کا خوف کر لو کہ قبر میں جانا، ایک دن مر جانا، یہ 4-5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ یا 1 کروڑ بھی آپ نے کمایا ہے تو ایک درہم کا، ایک 25 فلس کا، ایک فلس کا بھی آپ کو حساب دینا ہے۔ تو الحمدللہ سارے مسلمان ہیں، لیکن ہم وہ صرف ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، باقی مال عمل ہمارے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پاکستان میں جو ادارے ہیں، FIA ہے یا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو بھی چاہیے ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، یہ جو ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے پیسہ نہ کھائیں، یہ جو عوام کو لوٹ رہے ہیں یا پاکستان میں بیٹھ کے جو ان پہ ظلم کروا رہے ہیں پیسہ کھا کے، تو ان کو چاہیے تھوڑا خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔